رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ، وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، ایک دن میں پورا قرآن، ایک دن میں پورا قرآن، پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے، سوائے اس کے کہ بیمار ہو جائے تو، کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے، ورنہ پورا قرآن، رمضان قرآن، پورا قرآن۔ تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھو، سارے سال نہیں پڑھا، کچھ تو پڑھو۔ رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روزے افطار کرواؤ، سحری کھلاؤ، افطاری کراؤ، غریبوں کو مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو۔ اور رمضان کی سب سے بڑی بات، آپس میں بغض سے دل صاف کرو۔ لڑے ہوئے ہو، رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں، میں معاف کر دوں، میں معافی مانگ لوں، زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں، میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو، دل صاف کرو۔ صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرو، جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑ، جو نہ دے اسے دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایسے ہی ایک سوال کو اٹھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں تو میری ضمانت ہے، میں گارنٹر، میں ضامن، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، تم اخلاق اچھے کرو۔ یہ اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ جو توڑے جوڑو، جو نہ دے دو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ یہ اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں، اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔